سب کو ہیلو، تجزیاتی برادری آپ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ گرو مارکیٹس، ہم کمپنی کے بارے میں خلاصہ ڈیٹا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اگر ضروری ہو تو آپ اسے روک سکتے ہیں۔ آپ زیر بحث کارپوریشن کے تمام پیرامیٹرز کا زیادہ احتیاط سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہم کارپوریشن کی موجودہ کارکردگی کو دیکھیں گے۔ انک ٹکر NPC۔ یہ جائزہ اس ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا تھا جو 30 مارچ 2025 تک موجودہ تھا۔ درجہ بندی کی طرف سے گرو مارکیٹس کارپوریشن انک ذیلی زمرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ میڈیکل اکوپمنٹ 95 کمپنیاں تشخیص میں حصہ لیتی ہیں، یہ بہت نمائندہ ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں حتمی حل دیکھیں۔ زیر مطالعہ کمپنی کا مجموعی نتیجہ -8.5 میں سے 10 پوائنٹس۔ ذیلی زمرہ کا اوسط نتیجہ 2.7 پوائنٹس ہے۔ اگر آپ بہت وسیع پیمانے پر دیکھیں تو مجموعی طور پر پوری اسٹاک مارکیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری امریکی اسٹاک مارکیٹ کا مجموعی سکور 1.9 ہے سے -8.5 پوائنٹس کے سکور کے خلاف۔ انک کمپنی کے حصص کی قیمت کی نقل و حرکت کا موازنہ کرنا۔ انک اور ذیلی زمرہ کے حصص ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 12 مہینوں میں اسٹاک انک -10.7% کی تبدیلی دکھائی گئی۔ ذیلی زمرہ میں قیمتوں میں تبدیلی کے خلاف 17.4%۔ یہ واضح طور پر کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں کرتا، لیکن ہمیں اس حقیقت کو نوٹ کرنا چاہیے۔ کمپنی کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن انک جس کی مالیت $0.39 بلین ہے۔ ذیلی زمرہ کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $539 بلین ہے۔ انک اس کا حصہ 0.073% ہے اور یہ ذیلی زمرہ میں بہت چھوٹی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ کمپنی کی بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن $0.01 بلین ہے اور ذیلی زمرہ کی بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن $139 بلین ہے۔ انک 0.004% کا حصہ بنتا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج اور بک ویلیو کے حصص کا موازنہ کرنے کے بعد ہم مندرجہ ذیل دیکھیں گے۔ قبضہ شدہ حصہ انک مارکیٹ کیپٹلائزیشن کی تشخیص کے معاملے میں ذیلی زمرہ میں 0.073% ہے۔ کتاب کی قیمت 0.004% ہے، جو کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن شیئر سے 95% کم ہے۔ مارکیٹ میں کمپنی کے حصص کا اندازہ اور ذیلی زمرہ کے بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن خراب -1 پوائنٹ۔ تجزیہ کردہ کمپنی کے قرضوں کی رقم $0.055 بلین ہے۔ بگ کیپٹلائزیشن کا قرض کمپنی کے سرمائے کا 550% ہے۔ کمپنی کے قرض کی ذمہ داریوں کی درجہ بندی بہت خراب -2 پوائنٹس۔ کمپنی کی مارکیٹ قیمت کا اس کے منافع میں توازن 0 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط 66.1 ہے، جو ذیلی زمرہ کے اوسط سے کہیں زیادہ خراب ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے مقابلے میں کمپنی کے اسٹاک مارکیٹ کی قیمت کا اس کے منافع کا اندازہ بہت برا -2 پوائنٹ۔ گزشتہ 12 ماہ کے لیے منافع $27 ملین تھا۔ اگلے 12 مہینوں کے لیے مستقبل کی آمدنی معلوم نہیں ہے، جو کمپنی کے امکانات کے لیے برا ہے۔ ذیلی زمرہ کے مقابلے میں متوقع مستقبل کے منافع کے اشاریوں کا اندازہ خراب -1 پوائنٹ۔ کمپنی کی قیمت سے آمدنی کا تناسب 4.9 ہے۔ ذیلی زمرہ میں اوسط 4 ہے اور یہ ذیلی زمرہ میں اوسط سے 23% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں آمدنی کے اشارے سے مارکیٹ کی قیمت کا تعین قابل برداشت 0 پوائنٹ۔ پچھلے 12 مہینوں کی آمدنی $80 ملین تھی۔ آنے والے 12 مہینوں کے لیے پیشن گوئی شدہ آمدنی نامعلوم ہے۔ یہ کمپنی کی قیمت کے لیے انتہائی منفی ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں متوقع مستقبل کی فروخت کے اشارے کا اندازہ خراب -1 پوائنٹ۔
فروخت کا مارجن -33.9% ہے، جس کی ذیلی زمرہ میں اوسط 6% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 39.9% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فروخت کے مارجن کا اندازہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 0.49% ہے۔ یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حصہ سے 49% کم ہے، اور یہ کمپنی کی اسٹاک مارکیٹ کی قیمت میں عدم توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ شاید دوبارہ تشخیص کی طرف کمپنی کے ہر ملازم کے لیے مارکیٹ کیپٹل کی رقم $2,127,000 کے برابر ہے، اور ذیلی زمرہ کے لیے $1,425,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 49.3% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی ملازم کمپنی کے سرمائے کی مقدار کا اندازہ قابل برداشت 0 پوائنٹ۔ کمپنی کے ہر ملازم کے منافع کی رقم $147.3 ہے۔ ذیلی زمرہ میں اوسط $21.6 ہے، اور ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 583% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی فرد ملازم منافع کا اندازہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ تنظیم کے فی فرد ملازم کی آمدنی کی رقم $434,000 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لحاظ سے $360,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 21% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے فی فرد ملازم کی آمدنی کا تخمینہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ حصص برائے فروخت 1.1% ہیں، جس کی ذیلی زمرہ اوسط 2% ہے۔ یہ ایک مختصر نچوڑ کے خطرے کا اندازہ ہے۔ تکنیکی اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 52% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ ذیلی زمرہ میں RSI کی سطح 14 تقریباً 47% ہے۔ تکنیکی طور پر ذیلی زمرہ کی سیکیورٹیز کی قدر تقریباً کمپنی کے حصص کے برابر ہوتی ہے۔ کمپنی کے اسٹاک کی موجودہ قیمت تقریباً $12.03 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $17.58 ہے۔ اصل قیمت اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کے درمیان فرق تقریباً 46% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل کو دیکھتے ہیں، جو ہر کسی کے لیے دستیاب ہے۔ لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں معلومات اور حوالہ جات کی تشخیص کے نظام کے ذریعہ اس سیزن میں عوامی طور پر کیے گئے تمام فیصلوں پر مشتمل ہے۔ گورو مارکیٹ آرڈر ٹیبل تک رسائی مفت اور مفت ہے۔ پن والے تبصرے میں لنک کمپنی کے حصص کی قدر کے نتیجے میں اسٹاک ویلویشن ریفرنس سسٹم گورو مارکیٹس ایک فیصلہ کیا جاتا ہے۔ $12.02 فی حصص پر فروخت کھولنے کا آرڈر کھلا ہے کیونکہ کمپنی کی قیمت کافی کم ہے۔ تنظیم کا اندازہ تشخیصی طریقہ اکیم کا اشاریہ استعمال کرتے ہوئے کیا گیا تھا۔ ٹیک پرافٹ 9.33% ہے۔ سٹاپ نقصان 14.71% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں پھر 22 اپریل 2025 کو ٹریڈنگ سیشن کے نتائج کی بنیاد پر آرڈر کو آزادانہ طور پر طے کیا جاتا ہے۔ مخصوص تاریخ سے پہلے کام کے آخری دن ٹکر VMD اہم خرید ٹرانزیکشن ہے۔ مین آرڈر پر ویڈیو پہلے ہی اس چینل پر شائع ہو چکی ہے۔ آرڈر میں سے ایک کو بند کرتے وقت اہم توازن والا دوسرا آرڈر خود بخود طے ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور انفارمیشن سسٹم کو استعمال کرنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ گورو مارکیٹ
آپ واقعی بہترین سامعین ہیں۔